اسلام نے جواب دیا قیامت کی گھڑیوں کا علم نہ تو میرے پاس ہے نہ مکرم ملائکہ کے پاس ہے، کائنات کے رب کے علاوہ قیامت کی گھڑیوں کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب اللہ کے پاس علم غیب ہے تو میں کس طرح کہہ سکتا ہوں میرے پاس ہے، تیرے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے؟ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے ذرا سورہ منافقون کی آیت کی روشنی میں اپنے عقائد کا جائزہ لیجئے۔ سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ دل کی دھڑکنوں کو، دل کی کیفیات کو کوئی جاننے کے اوپر قادر نہیں۔ حضرات سورہ منافقون کی پہلی آیت ذرا غور کیجئے اور اسی کے اوپر اپنی بات کو بند کروں گا، اور اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی موضوع کو تسلسل کے ساتھ بیان کروں گا۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت کلام حمید کے الفاظ آپ کے سامنے، بغیر ترمیم کے سامنے، بغیر تعویل کے سامنے، بغیر کمی کے سامنے، بغیر اضافے کے سامنے۔ افسوس کی بات یہ ہے بریکٹوں کو لگا کر، ترمیم کو کر کے، کمی کو کر کے ہم نے قرآن مجید کے مفہوم کو بدل دیا، کبھی تفسیر کی آڑ میں، کبھی تشریح کی آڑ میں، کبھی ترجمے کی آڑ میں۔ آؤ قرآن مجید تمہیں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ کہا منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو پتہ ہے آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ شہادت دیتا ہے منافق جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سامنے سے آنے والے منافق کے دل کی دھڑکن کو نہیں جانتے، مالک کائنات جانتا، لیکن تیرا پیر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ 7 سمندر پار انسانوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ حضرات اپنے عقیدے کو توحید کے مطابق کر لیجئے، اللہ کے فضل و کرم سے توحید کا عقیدہ پکا کر لیں، آپ کے سارے مسائل اسی ایک عقیدے کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ حضرات ہم ذلیل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ توحید ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ کا وعدہ سچا تھا، رسول اللہ مکہ کی گلیوں میں موجود تھے، لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، آقا نے اعلان فرما دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ آقا کامیابی کیا ملے گی؟ کہا تملک العرب والعجم، اللہ تبارک و تعالیٰ عرب و عجم کی حکومت تم کو دے دے گا۔ یہ کب کہے؟ جب مکہ کی گلیوں میں پتھر کھا رہے تھے۔ کافروں نے کہا یہاں پہ پتھر کھاتا ہے، عرب و عجم کی چابیوں کی بات کرتا ہے، لیکن اللہ نے دکھلا دیا۔ ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، ذوالنورین کے دور میں سپر طاقتیں گر گئیں، اللہ نے توحید کی برکت کے ساتھ پوری کائنات میں جھنڈا لہرا دیا۔ اور ہم نے کیا کہا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور 40 سال نہیں، 50 سال نہیں، 60 برس ہو گئے ہیں ذلیل و ہار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ چودھری عبدالاکبر روم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ قوموں کے عروج کی چابی کس چیز میں ہے؟ کہا قومیں وہ کائنات پہ حکومت کرتی ہیں جو توحید کے قریب ہوتی ہیں۔ کہا پھر چودھری صاحب یہ بات تو غلط ہوئی، ہم توحید کے قریب ہیں لیکن ہم ذلیل ہیں، عیسائی توحید سے دور ہیں، وہ کائنات میں غالب ہیں۔ چودھری عبدالاکبر روم بڑے دانا بینا آدمی تھے، انہوں نے کہا جب توحید تمہارے پاس تھی عیسائی تمہارے جوتے پالش کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ 3 خداؤں کو مانتے تھے، تم ایک خدا کو مانتے تھے۔ پھر ہم شجر کے پجاری نہیں تھے، حجر کے پجاری نہیں تھے، پتھر کے پجاری نہیں تھے، گنبد کے پجاری نہیں تھے، دیوار کے پجاری نہیں تھے۔ کہا عالم یہ ہے عیسائی 3 کو مانتے ہیں، تم ہزاروں کو مانتے ہو جو توحید کے زیادہ قریب، اللہ نے اسے غالب کر دیا۔ عیسائی تو سیدہ مریم کو پکارتا ہے اور جناب عیسیٰ کو پکارتا ہے، اور ہم گلبرگ میں کسی اور کو پکارتے ہیں، شاہ جمال میں کسی اور کو پکارتے ہیں، شادمان میں کسی اور کو پکارتے ہیں، اور جناب بھاٹی میں کسی اور کو پکارتے ہیں، شدرہ میں کسی اور کو پکارتے ہیں، شرکپور میں کسی اور کو پکارتے ہیں، ملتان میں کسی اور کو پکارتے ہیں، اور اس کے بعد ہم توقع کرتے ہیں ہم کائنات کے اندر غالب آ جائیں۔ حضرات کائنات میں غلبہ تب حاصل ہوگا جب حضور کی دعوت عمل ہوگا۔ حضور کی دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، اور
مفہوم جو حضور نے بیان فرما دیا وہ مفہوم کیا تھا؟ وما ارسلنا، نہ ہبل کے سامنے جھکو، نہ لیلا کے سامنے جھکو، نہ بوانا کے سامنے جھکو، نہ سورج کے سامنے جھکو، نہ ستارے کے سامنے جھکو، نہ چاند کے سامنے جھکو، نہ گنبد کے سامنے جھکو، نہ مرکز کے سامنے جھکو، نہ میدار کے سامنے جھکو، نہ دیوار کے سامنے جھکو، نہ زندہ کے سامنے جھکو، نہ مردہ کے سامنے جھکو، اور جب بھی اپنی جبین نیاز کو جھکایا کرو مالک کائنات کے آستانے پہ جھکایا کرو۔ حضرات، یہ مفہوم تھا توحید کا جو آج ہمارے پاس موجود نہیں، جس سے آج ہم محروم ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید پہ عمل کرنے والے ہوتے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں ذلیل نہ کرتا بلکہ بالا دست فرما دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی، جو سنی گی، اس میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، ہم ان اسباب کا جائزہ لے رہے ہیں جو ہماری پریشانیوں کا باعث ہیں، ہماری ذلت کا باعث ہیں، ہماری بے قراریوں کا باعث ہیں۔ پہلا سبب اللہ کی توحید سے دوری، دوسرا سبب نبی علیہ السلام کی سنت سے انحراف، تیسرا سبب قرآن مجید کی تعلیمات کو اور اس کی تلاوت کو چھوڑ دینا۔ اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر کو چھوڑے گا میں اس کے جیون کو تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ آج ہماری معیشت تنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب انسانوں کو سزا دیتا ہے تو اس میں وہ ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ خود انسان ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس نے کلام حبیب میں کئی مقام پہ یہ بات کہی ہے، وما انا بظلام للعبید، میں نے کبھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کیا، لیکن یہ میرے بندے جو ہیں خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ میں ظلم نہیں کرتا بلکہ بندے خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سبا کی بستی کا ذکر میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کیا ہے۔ آپ ذرا اس ایک بستی کی کیفیت پہ غور کریں، آپ کو اپنی پوری کی پوری کیفیات سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہم اس لیے ذلیل نہیں ہیں کہ امریکہ ہمیں مدد نہیں دیتا، ہم اس لیے ذلیل نہیں ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم اس لیے ذلیل نہیں ہیں کہ ہماری معیشت کمزور ہے۔ ہماری ذلت کی اصل وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے دوری ہے، اس کے حکموں کی عدولی ہے، اس کا حکم عدولی کی وجہ سے ہم ذلیل ہیں۔ حضرات مجھے ایک بات بتلائیں، ہمیں اپنے بچوں سے کتنا پیار ہے؟ بہت پیار کرنے کے باوجود جب ہمارا بچہ ہماری کوئی بات نہ مانے، ایک وقت ایسا آتا ہے ماں بھی کئی مرتبہ کہتی ہے جا اللہ تیرا بیڑا غرق کرے۔ جب ماں کی ناک میں بچہ دم کر دیتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے ماں بھی کہہ دیتی ہے جا بیچا اللہ تیرا بیڑا غرق کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کے باوجود ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے صحیح راستے پہ چلیں۔ جب وہ صحیح راستے پہ نہیں چڑھتے پھر ڈانٹ بھی کھاتے ہیں، مار بھی کھاتے ہیں، بددعائیں بھی لیتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں انسانوں پہ انتہائی مہربان ہے، لیکن جب انسان ہر لحاظ سے اس کے حکموں کو ٹالنے میں اتر آتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، ایک بستی کی کیفیت پہ غور کرنا، امن بھی موجود تھا، اطمینان بھی موجود تھا۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اور اس کو رزق ہر جگہ سے ملتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ حدود گیا نا سبا کی بستی کے پاس، تو اس نے کہا اللہ یسجد للہ، کہ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے غیر اللہ کی پرست
دے رہا تھا لیکن یہ غیر کا شکر ادا کر رہے تھے. بیٹا تو اللہ دیتا ہے لیکن نام پیر بخش رکھ دینا. رزق تو اللہ دیتا ہے لیکن کسی اور کا نام پروردگار کے نام کو رکھ دینا. حضرات گرامی قدر یہ باتیں جو ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں. اولاد میں دیتا ہوں کسی اور کے ساتھ جوڑ دیتے ہو اس بات کو. شفا تو میں دیتا ہوں لیکن کسی اور کے ساتھ جوڑ دیتے ہو. اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ نے کہا فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. میں نے سبا کی بستی کے اوپر پھر بھوک کو پھر میں نے ان سے رزق کو چھین کے ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا, امن کو چھین کے ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا. حضرات ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم یہاں پہ لا الہ الا اللہ کی عملداری کے لیے ہم نے یہ ریاست بنائی تھی, لیکن جب ہم نے لا الہ الا اللہ کی عملداری نہیں کی, ہم نے کہاں پہ لا الہ الا اللہ کو مانا؟ کاروبار میں ہم نے سود کو اختیار کر لیا, تفریحات میں ہم نے موسیقی کو شامل کر لیا, عدالتوں میں ہم نے طاغوت کے قانون کو جاری کر دیا, جہاد کی بجائے بزدلی کو بے حمیتی کو ہم نے اپنا شعار بنا لیا, بے پردگی ہمارا کلچر بن گئی, داڑھی موڑنا ہمارے بابو بننے کی علامت بن گیا. حضرات میں کئی مرتبہ ایک بات کہتا ہوں, میں اکاڑا جلسے پہ گیا, میں نے وہاں بھی یہ بات کی 2-3 دن پہلے. میں نے کہا یہ مسلمان جو ہوتا ہے نا 14-16 جماعتیں پڑھ لے سب سے پہلے اپنی داڑھی کو مونڈتا ہے. کہتا ہے یار اب بابو بنوں گا تبھی اب میری داڑھی مونڈی جائے گی. مجھے ایک بات بتلائیے, گرو نانک سچا نبی نہیں تھا, اپنی قوم کا راہبر تھا, سکھ اس کو اپنا نبی مانتے ہیں. میں نے سکھ بڑے مقامات پہ دیکھے ہیں, اور آج آپ انڈیا کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کا جائزہ لے لیں, اس سے پہلے گیانی زیل سنگھ انڈیا کا پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہے. سکھ پریزیڈنٹ بھی بن جائے, پرائم منسٹر بھی بن جائے, داڑھی کو موڑنا گوارا نہیں کرتا, پگڑی کو اتارنا گوارا نہیں کرتا, اپنے نام کے ساتھ سے سنگھ کو جدا کرنا گوارا نہیں کرتا, اپنی بغلوں سے اپنی مونچھوں سے بالوں کو اتارنا گوارا نہیں کرتا, اپنے ہاتھ سے کرپان کو جدا کرنا گوارا نہیں کرتا. اور مجھے یہ بات بتلاؤ, سکھ جس نے کلمہ گرو نانک کا پڑھا ہے وہ گرو نانک کی سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا, لیکن مسلمانوں تم نے کائنات کے سید کا کلمہ پڑھا ہے, تم اس کی سنت کو چھوڑ دیتے ہو. وہ زمین, وہ جغرافیے, وہ قوم کا رہنما ہے اور میرا آقا قوموں کا رہنما ہے, وہ علاقے کا رہنما ہے اور میرا آقا آفاق کا رہنما ہے, وہ ایک وقت کا رہنما ہے, میرا آقا قیامت کی گھڑیوں تک کا, قیامت تک آنے والی گھڑیوں کا رہنما ہے. اور تم کس کو چھوڑتے ہو؟ مادت الدہور وما آتینا بمثلہ ولقد آتا فعجزنا عن ورائہ. مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا. اور جب کالی کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب اس جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں. اور تم اس کی سنت کو ذبح کر دیتے ہو, اس کے حلیے کو ترک کر دیتے ہو, اس کے لباس کو چھوڑ دیتے ہو, اس کے انداز کو چھوڑ دیتے ہو. گرو نانک کو ماننے والے اس کے طریقے کو نہیں چھوڑتے, لیکن کائنات کے امام کو ماننے والے کائنات کے امام کی روش کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم ذلیل کیوں ہیں. اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.